نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت کا شکار کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں جو آپ بات پیش کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایسے عنوان کے ساتھ آ رہا ہوں جو آپ کے لیے کوئی اجنبی تو نہیں لیکن اس کی طرف خیال نہیں جاتا۔ وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس معاملے میں غمگین ہوا کرتے تھے اور ان کا غم کیا تھا، کیا وہ غم آج ہم کو محسوس ہوتا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے حبیب کو تسلی دیتا ہے قرآن میں اس انداز میں۔ ایک یہاں پر ایک تقریباً سورہ دخان میں اللہ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّا أَن يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اس طرح سے فرمایا، تھوڑا آیت کے اس ڈیفرنس کے ساتھ دو جگہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت کا شکار کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں؟ وہاں پہ اللہ یکونوا مؤمنین، اگر وہ مومن نہ ہو جائے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں اس بات پر اگر وہ لوگ ایمان نہ لائے تو کیا بات تھی، کیا کڑھن تھی، کیا گھٹن تھی، ہم کو دیکھنا چاہیے۔ بحیثیت امتی ہماری ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم کو بھی غم ہو اور وہ ذمہ داری نبھانے کے لیے ہم آگے آ جائیں، اور نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تو پکڑ کرے گا ہی، اور دنیا میں بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں گے، اور کافروں کے غلبے میں، مشرکین کے غلبے میں ہم کو بہت ساری آزمائشیں جھیلنا پڑے گا۔ میرے دوستو، امت مسلمہ کو اگر اللہ کی مدد حاصل کرنا ہے اور یہ ذلت و پستی رسوائی سے نکلنا ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کو اگر ہمارے طرف سے ٹھہرا کرنا ہے تو پھر یہ ذمہ داری ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ ذمہ داری تھی دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وحی کا نزول ہوا تو آپ نے اعزا اقربا کو آپ نے دعوت دی، کلوز فرینڈز کو دعوت دی، پھر کوئی صفا پر آپ گئے اور پوری قوم کو مخاطب ہوئے۔ آپ دیکھیے، کوئی موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ اکاس کے بازار میں اور جب حج کے موسم ہوتے تھے، حج کے موسم میں مختلف بازار سجا کرتے تھے، ان بازاروں میں آپ نے تمام آنے والے قبائل کو دعوت دی۔ اتنا تھک جاتے تھے کہ پوچھے مت۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بہت تھک کر آنے کے بعد ابھی آپ گھر میں داخل ہوئی ہیں کہ اونٹوں کی گھنٹی کی آواز آپ نے سنی، تو پھر فوری باہر نکلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ تو اس وقت زوجہ کہتے ہیں ذرا آپ رکیے، تھک کر آئے ہیں، ابھی تو آپ صبح سے جا کر ابھی تو آئے ہیں، ذرا آپ تھوڑا سا آرام فرما لیجئے۔ کہتے ہیں آپ نہیں جانتی ہے میرے زوجہ، یہ اگر قافلہ یہاں سے گزر گیا اور میں ان تک دعوت نہیں پہنچا سکا تو قیامت کے دن وہ میرا گریباں پکڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی، اتنی لگن تھی آپ کے کام کے تعلق سے۔ دعوت اللہ کے بارے میں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے معاملے میں آپ کتنے کیوریس تھے، کتنے سنجیدہ تھے، کتنے بے چین تھے، آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ آپ نے کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور تو اور ایک دفعہ کا واقعہ، شدید واقعہ، جو غمگین واقعہ بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے میں دینا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، جب آپ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، اپنے رشتہ داروں سے مایوس ہو گئے، تو آپ نے سوچا کہ وادی طائف کا رخ کریں۔ تو وادی طائف کا درد بھرے لمحات آپ ذرا ریمائنڈ کیجئے۔ 11 دن کا سفر آپ نے پیدل طے کیا، اور راستے میں پورے جتنے بھی قبائل پڑتے تھے آپ نے ان تمام لوگوں کو دعوت دی، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ کلمے کی آپ نے دعوت دی، کسی نے بھی، کسی گروہ نے، کوئی قبیلے نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ یہ ایسا سفر تھا جبکہ آپ اپنے وطن کے لوگوں سے مایوس ہو کر دوسرے علاقے کو جا رہے تھے، تو وہاں پر بھی لوگوں کا ایسا رسپانس۔ پھر اس کے بعد وادی طائف میں 3 سردار تھے، 3 وہ بھائی تھے،
اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی رسوا کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک عام آدمی کو بھی اگر رسوا کرے تو اسے بہت زیادہ رسوائی ہوتی ہے اور بہت دل دکھتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم ہستی، ان کو بھی رسوا کیا گیا، خاتم النبیین کو رسوا کیا گیا۔ کہے کم ظرف لوگ وہ، ہم آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم کیا اللہ کو آپ ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اتنے گھٹیا الفاظ استعمال کیے انہوں نے۔ پھر کسی نے کہا میں دونوں صورتوں میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا، اگر آپ نبی ہیں جھٹلایا تو پھر مجھ پر عذاب ہوگا، اور اگر آپ نہیں نبی نہیں ہیں، اگر میں آپ کی بات مان لوں تو پھر میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ اس طرح سے کدھر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا تھا، انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے اور اپنے دربار میں رسوا کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر جا رہے تھے تو اوباش لڑکوں کو، کمظرفوں کو، علاقے کے بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، اور لائن لگا کر قطار در قطار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں رکھ کر پتھروں سے ٹاک ٹاک کر مارنے لگے۔ سوچئے آپ کے ساتھ آپ کے غلام ایک صحابی تھے، وہ جتنی اپنی محبت عقیدت تھی اس کے تحت پتھروں کو اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتے تھے، وہ بھی لہو لہان ہوئے، زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی، ٹخنے تمام پھوٹ گئے، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے۔ اس سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غشی میں طاری ہو کر گر رہے تھے، اس وقت وہ صحابی اپنے گود میں لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک علاقے تک دور جا کر ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس وقت پناہ لینے کا ایک سسٹم تھا، کوئی پناہ دیتا تو لوگ چھوڑ کر چلے جاتے، تو وہ باغ میں پناہ لیتے۔ اس وقت درد بھری آہ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اتنا ہونے کے بعد بھی دیکھیے آپ، اے اللہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان تمام چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے اللہ کہ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہے کہ لوگ مجھے ایسا رسپانس دے رہے ہیں؟ اے اللہ اگر تم مجھ سے راضی ہے تو ان کے ایسے رسپانس کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اے اللہ تو مجھے کمزور نہ کر، اللہ اکبر، اللہ تم مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اسے دعائے مستضعفین کے تحت اس کو رقم کیا گیا۔ تو میرے دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، امام الانبیاء، ختم الرسل، تاجدار مدینہ، سرور عالم، رحمت للعالمین، اتنے تمام چیزیں اسٹیٹس رکھنے کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ سے کتنے خوف زدہ رہتے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا تقویٰ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا جوئی کے لیے کتنا تڑپتے تھے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے کتنا بے چین تھے۔ اللہ نے فرمایا آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے بڑے ہی حریص ہیں۔ تو وہ چیز ہمارے اندر بحیثیت امتی آنا چاہیے۔ میرے دوستو آج ہم مشرک قوم کے درمیان رہتے ہیں، یہاں پر شرک کا غلبہ ہے، اور دیکھیے آپ بھی یہ لوگ معبودان باطل پر کتنا فریفتہ ہوتے ہیں۔ ان کو شرک سے نکالنے کے لیے امت مسلمہ کو کھڑے ہونا ہے۔ اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے، سورہ ملک کی آیت کی روشنی میں ہمارا انجام کیا ہوگا آپ سن لیجئے۔ کلما القی فوج سألهم خزنتها الم یأتیکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ جب جب ان گروہوں کو جہنم پر لایا جائے گا، پیش کیا جائے گا، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا تم کو اس دن سے خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ گروہ کہیں گے قالوا بلی قد جاءنا نذیر، بے شک ہم کو ڈرانے والے تو آئے تھے لیکن ہم ہی نے انہیں جھٹلایا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ، اللہ نے تم پر کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے بلکہ تم گمراہ ہو اور بڑی گمراہی پڑے ہو، اس طرح ہم نے انہیں جھٹلایا کہتے ہو۔ اب سوچئے ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے مشرکین اور یہ کافرین کیا قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ بے شک اے پروردگار ان مسلمانوں نے ہمیں تیرے پیغام سے آشنا کیا، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آشنا کیا تھا، ان باتوں کو بتایا تھا، لیکن ہم ہی کمبخت تھے، ہم ہی بدبخت تھے کہ ہم نے ان کی باتوں کو جھٹلایا۔ کیا بولنے کی پوزیشن میں ہے؟ سوچیے آج امت مسلمہ پہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ پیغام حق کا پیغام آپ کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو پہنچائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم النبیین ہے، ہمارا ایمان ہے، ختم الرسل ہے، تو پھر ذمہ داری ہم پر قیامت تک پھر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو پھر آپ سوچئے کس طرح سے ہم ایسے ہی بیکار کے بیٹھے رہ سکتے ہیں۔ یہ ذمہ داری نبھانا ہمارا اولین فریضہ ہے، ورنہ یاد رکھیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ
ان مشرکوں کے ذریعے سے ہم کو ذلیل و رسوا کرے گا، کیونکہ ہم نے امانت کا پاس و لحاظ نہیں کیا۔ ہاں، اس میں دو فائدے ہیں، آپ حجت پوری کیجئے، اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹے گا۔ اگر ہم حجت نہیں پوری کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے خلاف ہو جائے گا، اور جب اللہ ہمارے خلاف ہو جائے گا پھر ہم کو دنیا میں کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ میرے دوستو، بھائیوں، تمام لوگوں سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر عمل لوگوں کے لیے، ان مشرک اقوام کے لیے دعوت بن جاتا ہے۔ وہ قرآن، حدیث، ترمذی، بخاری، ترمذی، مسلم، ابن ماجہ یہ آ کر پڑھنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے عمل سے ہی ان کو پیغام جائے گا۔ لہٰذا جو بھی ہم عمل کریں اللہ کے لیے یہ سوچ کے کریں کہ میرے سے اسلام بدنام نہ ہو جائے، میرے عمل کے ذریعے سے اسلام کا غیروں تک پیغام پہنچ جائے۔ اگر یہ کنٹریبیوشن آپ دیں گے تو انشاءاللہ امت لوگ امپریس ہو جائیں گے، اور اسلام کی دعوت ہمارے عمل کے ذریعے سے ان کو پہنچے گی۔ اور جو استطاعت رکھتے ہیں، بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، وہ غیر اقوام تک ان کی زبانوں میں اسلام کے پیغام کو پہنچائیں، اور جو استطاعت نہیں رکھتے عمل کے ذریعے سے تو اسلام کی دعوت کو پہنچانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قیامت کے دن بے رسوا ہونے سے بچائے، اور اس دنیا میں بھی ذلت و رسوائی سے بچائے، اور یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غم تھا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ غمگین ہوتے تھے، جب وہ ایمان نہیں لاتے تو تڑپ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتا تھا، وہ تڑپ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔